اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ پڑھا تھا آیت نمبر 29 تک۔ آج ہمارا چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی جو ہے انہیں زمین سے بارش برساتا ہوں اور تمہارے آسمان سے بارش برساتا ہوں، اور زمین میں جو ہے وہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق پیدا کیے۔ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور تمہیں جو ہے وہ میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کیا، اس لیے اب تمہارا کیا ہے کہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وا اور اس جب کالا کہا رب کا تمہارے، اور جب تمہارے رب نے کہا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، انی میں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ، کہ میں تمہاری جو ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من جو یفسد فساد برپا کرے، فیہا اس میں، ویسفک اور خون بہائے، ودماء اور اس کا جو ہے وہ کیا کرے، یسفک الدماء اور اس کا جو ہے وہ اور خون بہائے، اور نحن ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تو پاک ہے، یعنی پاکیزگی بیان کرنے والے، ونقدس لک اور جو ہے وہ یعنی تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ کالا کہا انی میں عالم جانتا ہوں، ماں جو کچھ لا نہیں تعلمون تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب پچھلے میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ساری چیزیں تمہیں زمین آسمان بنا کے دیے، زمین سے آسمان سے بارش برسائی، زمین میں جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہیں زندہ کیا، تمہیں بنایا، پھر تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، تو تمہارا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ تم جو ہو، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ ساری چیزیں یاد کر کے جو ہے وہ تم کیا کرو، تمہارا اب یہ جو ہے یعنی خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ تم جو ہے وہ میری اطاعت اور بندگی کرو، شیطان کے پیچھے جو ہے وہ پیروی نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے زمین میں جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ مالا کا کیا ہے، یعنی فرشتہ کس کو کہتے ہیں، جس کا اصلی معنی یعنی پیغام پہنچانے والا یا فرشتے جب ہم کہتے ہیں۔ اب اس کا جو ہے وہ تفسیر میں ہے کہ مالکہ کے جو اصل معنی عربی میں ہے وہ پیغام دینے والے، پیغمبر کہتے ہیں پیغام دینے والے کو۔ اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ میں مجرد یعنی کوئی اکیلی قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ شخصیت رکھتی ہیں، یعنی کہ اپنی ایک شخصیت ہے۔ اب یہ وہ یعنی شخصیتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تدبیر انتظام سے کام لیتا ہے۔ یہ سلطنت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نظام قدرت ہے اس کے جو ہیں وہ اہلکار ہیں ایک طرح سے، جو اور یہ ان کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ اب جاہل لوگ جو ہے وہ انہیں کیا کرتے ہیں، غلطی سے خدائی میں سمجھدار حصہ دار سمجھ بیٹھے اور انہیں خدا کا رشتہ دار بھی سمجھا اور ان کا دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو کفار مشرکین کا جو عمل تھا اس وقت وہ کیا کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اہلکار ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، جس کا رد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ یعنی مولا کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کا ربک للملائکۃ کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا،
یعنی یہ جو فرشتے جو میرے اہلکار ہیں، جو میں جن کا کام کیا ہے کہ میری سلطنت کو جو میں انہیں حکم دوں اس کو میری سلطنت میں نافذ کریں، تو میں نے ان سے ایک دن ان سے کہا کہ میں زمین میں جو ہے وہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ دوسرا لفظ آیا ہے خلیفہ۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خلیفہ کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اختیار تفویض کر دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس اختیار دے دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نائب بنا دینا۔ وہ اصل مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات جو ہے وہ اس کے اپنے پاس کوئی نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ اس کے اصل مالک اس کو دیتا ہے اختیارات، اس کو اپلائی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے منمانی کرے، بلکہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا اصلی مالک ہوتا ہے اس کے کام کو جو ہے وہ منشا کو پورا کرے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مالک سمجھ بیٹھے اور اپنے جو اسے اختیارات دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرے۔ نہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سوا کسی اور کے جو ہے وہ احکامات کو تسلیم کرے اور انہیں کی جو ہے وہ تعمیل کرنے میں کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ غداری ہوگا اور بغاوت کے افعال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب موجودہ دور میں تو ہے وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو صدر ہے، ٹھیک ہے، یا وزیر اعظم ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اصل مالک ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں، ہم صرف ایک فرض کریں، یا اور باقی جو اس کے جتنے بھی وزراء ہیں ان کا کام کیا ہے، ان کی حیثیت ایک نائب کسی ہے۔ اب نائب کا کیا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے، بلکہ اس کو جو جس حد تک دیے گئے اختیارات وہ ان کے وزیر اعظم کے کہنے کے مطابق اس کے اختیارات کو اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ اگر وہ کسی اور کی اس پہ ہٹ کر کسی اور کی یعنی احکام کو مانتا ہے تو پھر وہ جو کیا کرتا ہے غدار ہے اور بغاوت کا افعال، بغاوت کا جو ہے وہ اس سے سرزد ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بتایا فرشتوں کو کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ زمین میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو کیا کرے گی، فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ ایک استفہام یعنی وہ سوالیہ نشان پوچھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ فرشتوں کو جو ہے وہ مجال نہیں ہے اس بات کی کہ وہ جو ہے وہ اپنی منمانی سے کوئی بات بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر پوچھ سکیں۔ تو گویا ان کا جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اعتراض کر رہے تھے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ یعنی ان کی نہ ہی ان کے جو ہے وہ کہ مجال بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کریں، کیونکہ وہ صرف ایک چیز کا جو ہے وہ سوال کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ اب انہیں یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو خلیفہ ہوگا زمین میں اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کچھ اختیارات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کسی کائنات میں جو ہے وہ اختیارات کس قسم کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کیسے یعنی اس کی گنجائش کیسے نکلتی ہے۔ تو ظاہر ہے یعنی اب اگر کسی کو جو ہے وہ ذرا کے اختیارات دیے جائیں، تھوڑے سے بھی اختیارات دیے جائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو انتظامات ہیں، انتظام ہے، وہ بغیر خرابی کے چل بھی جائے گا۔ تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے تھے کہ زمین میں جو شخص کو اختیارات دیے جائیں گے کیا وہ خرابی پیدا نہیں کرے گا۔ وہ صرف ان کے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ اس کا حل ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، اس کا آنسر لینا چاہ رہے تھے۔ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈاؤٹ تھا، وہ اس ڈاؤٹ کو ختم کرنا یعنی شک کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا، اب ان کے بعد وہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ یعنی اب پچھلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ فرشتوں کا یہ سوال، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا یہ سوال ایک تو یہ تھا کہ وہ صرف سوال تھا، ان کے ذہن میں ایک شک تھا، وہ اس کی بابت دریافت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا یہ اعتراض صرف حضرت آدم سے منسلک نہیں تھا بلکہ اولاد آدم سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ زمین میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی خاص ذرائع سے معلوم ہوا ہوگا، یہ تفسیر ابن کثیر کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں خاص
یعنی یہ ہوا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب اس کی یعنی ابھار دیکھا یا اس کا جو ہے یعنی مٹی کا جو ہے وہ دیکھا، چناؤ دیکھا، تو انہوں نے جو ہے یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ یعنی وہ جو خلیفہ ہوگا مظالم کی روک تھام کرنے والا ہوگا، حرام کاروں گناہ سے تباہ کرنے والا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جس طرح سے پہلے بھی زمین میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ پہلے زمین میں جو مخلوق تھی اس نے بھی جو ہے وہ کیا کیا زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی. تو یہ کیا یہ جو ہے جس کو آپ اختیارات دے دیں گے، تو کیا یہ کائنات میں جا کے، سلطنت میں جا کے، کہ یہ الٹے کام نہیں کرے گا، کہ یہ جو ہے وہ یعنی خرابی پیدا نہیں کرے گا. بس وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے. اب اگلی ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ فرشتوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ خلافت ہمیں دے دیں، زمین میں جو ہے وہ اپنا خلیفہ اور اختیارات دے کر ہمیں بھیج دیں، بلکہ کیونکہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اب اگر کسی چیز کی کمی ہے کیا جو خلیفہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا ان کے سوال کے جواب میں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قَالَ فرمایا، انی میں عالم جانتا ہوں، ما جو کچھ لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے میں جو مصلحت ہے اسے میں جانتا ہوں، تم نہیں سمجھ رہے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ مطلوب ہے. اس لیے میں نے جو ہے وہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کو کچھ اختیارات بھی منتقل کیے جائیں گے. اچھا، اب اگلی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور علامہ سکھائے آدم کو الاسماء کچھ نام، کلہا ساری چیزوں کے، پھر عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہیں عرضہم عرض کیا یعنی انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، پھر انہیں جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پس قالا فرمایا، انبئونی باسماء، تو ان چیزوں کے، ہؤلاء ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا خیال صحیح ہے، ان کنتم صادقین، تو پھر ان کیا ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیزوں کا جو ہے یعنی تھوڑا سا یہاں پہ پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جو سجدہ کرنے کا واقعہ ہے وہ چیزوں کے نام بتانے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ پہلے کیا کیا کہ یہاں پر ذکر کیا ہے، پہلے اسماء چیزوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے. ابھی اس واقعے کا پہلے ذکر کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ہم نے جو ہے وہ آدم کو جو ہے وہ ساری چیزوں کے نام سکھائے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب انسان کو جو ہے وہ کچھ اختیارات دینے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ علم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ علم بھی دیا ہے. اب یہ علم کیا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری چیزوں کے نام سکھائے. ٹھیک ہے، ان کو تمام اشیاء کا یعنی پہلے انہیں علم دیا گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقَالَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ،
اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے، یعنی اگر تمہیں ان کو تم صادقین، اگر تم صحیح ہے، فقال انبئونی اسماء ہؤلاء، تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی یہ ایسے لگتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے اور فرشتوں کی، یعنی یہ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل کا جو ہے وہ کام وہی پہنچانا ہے، تو ان کا علم جو ہے وہ وہی اور اس کے سے جو ہے وہ ملتے جلتے جتنے بھی کام ہیں ان تک محدود ہے. حضرت میکائیل کا، حضرت اسرائیل کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا ہے، تو ان کا علم بھی اتنے تک ہی محدود ہے. اب یہ ہے کہ اسی، یعنی جو فرشتہ جس شعبے کا ہے اس کا علم اس شعبے تک ہی محدود تھا. ہوا کا فرشتہ ہے، یعنی اس کا کام ہوا کے متعلق ہے. پانی کا ہے، اس کا مطلب پانی کا ہے. حضرت اسرائیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، ان کا جو ہے وہ کام اور ان کا علم جو ہے ان کے اپنے اپنے شعبے تک ہی تھا. لیکن انسان کو جو ہے وہ کیا کیا، باقی اشیاء کے بارے میں بھی، سب چیزوں کے بارے میں ہؤلاء کلھا، یعنی لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ کلھا، اور یعنی ہم نے ہر چیز کا علم دیا، انہیں جامع علم دیا گیا، انہیں ہر شعبے کے متعلق علم دیا گیا. اور ہر اس شعبے کے متعلق ظاہر ہے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کے جو ہے وہ علم میں جامعیت نہیں تھی. لیکن انسان کے علم میں کیا تھے، کا علم جو تھا وہ کیا تھا، جامع تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی پیدا کرے گا، تو پھر تم مجھے، اور تمہارا علم جو ہے وہ آگے مستقبل کی جو ہے وہ چیزیں جانتا ہے، تو پھر تم مجھے ایسا کرو کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا، اب انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ قالوا سبحانک، قالوا انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، لا نہیں علم جانتے، لانا ہمارے لیے، الا سوائے اس کے ما جو علمتنا، جو کچھ آپ نے جو ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انا کا بے شک انتا تمہیں علیم الحکیم، تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ہی بے شک جاننے والے اور حکمت والے ہیں، اور تیری آپ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور ہم صرف اس چیز کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں صرف میرے پاس اختیارات ہی نہیں دے رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں. اگر تمہیں جو فساد کا اندیشہ ہے وہ صرف ایک پہلو ہے، ہو سکتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اصلاح بھی ہوگی وہاں پہ، یعنی فساد زیادہ وزنی، زیادہ یعنی بیش قیمت، یعنی اگر اصلاح کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ فساد بھی ہو، لیکن وہاں پہ اصلاح کا پہلو جو ہے وہ زیادہ کارآمد ہوگا. یعنی اب یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے، لیکن جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ یہ سارا کچھ گامزن ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال یا آدم، قال پھر کہا یا آدم، آدم سے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما پھر جب اس نے انباہم باسمائہم، پھر ان چیزوں کے نام بتائے، پھر ان سب چیزوں کے جو ہے وہ نام بتا دیے. قالا کہا علم کیا میں نے، اقول لکم کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، انی میں عالم و جانتا ہوں غیب السماوات غیب والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان کی پوشیدہ ہے ان سب کو جانتا ہوں. وہاں اور عالم و ما جانتا ہوں، ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، تبدون اور ما جو کچھ تم ہو تکتمون تم چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کچھ زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں ہیں، اور ہاں میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں، یعنی اب پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اس فرشتوں کو جو ہے وہ اپنے ساری کی ساری جو میں نے تمہیں نام سکھائے ہیں سب کے نام سکھا دو. پھر اللہ حضرت آدم نے جو ہے وہ فرشتوں کو سارے نام سکھا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا علم جو ہے وہ غیب کا ہے، تمہارا علم جو ہے وہ غیب کا نہیں ہے، تم صرف اتنا ہی جانتے ہو. اور فرشتوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکات فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے آبا واستکبر اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا وکانا من الکافرین اور نافرمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے پھر فرشتوں کو ابلیس، یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں لفظ ہے یہاں پر ابلیس کا جو ہے وہ لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو انتہائی مایوس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے وہ مختلف روایات میں انہوں نے نقل کی ہیں، انہوں نے اس کا نام حارث بھی بتایا ہے، اور وہ ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام جو تھا وہ کیا تھا، عزازیل تھا۔ یہ تو تھا وہ جنت آسمان کا خازن تھا، اور اس کے جو تھے وہ 4 پر تھے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اجتہاد اور علم میں بڑا اس کا دماغ یعنی عالم تھا، اور اس کو جو ہے وہ دماغ میں رعونت تھی، لیکن اور اس کا یعنی وہ تھا اصل میں کیا تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کو جو ہے یعنی تیز جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، اس کی جو ہے وہ تخلیق جو تھی وہ آگ سے کی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، جب اللہ تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا کہ تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اب اس نے جو ہے وہ یعنی اس نے کہا نافرمانی کی، اور آدم کے لیے جو ہے اب اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مہلت مانگی کہ وہ جو ہے قیامت تک جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اسے بہکاتا رہے گا، اسی لیے اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی خاص جو ہے وہ قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شخص تھا، ایک ہستی تھی۔ اچھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ فرشتوں میں سے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ جنوں میں سے تھا، اور یہ ایک الگ مخلوقات ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا آتا ہے، شیطان کا لفظ آتا ہے، اس کا متعلق جو ہے وہ جن سے ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک آگے اس کی تشریح نہ کر دیں تو اس سے مراد جن ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ انکار کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ابا واستکبر کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا کہ اسے یہ جو مقام اس کی عبادت کی وجہ سے ملا ہے، اس نے کہا کہ میرے مقام کے برابر کوئی اور شخص نہیں آ سکتا، اور بعض روایات میں اس نے کہا کہ تخلیق مٹی سے کی گئی ہے جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں اس آدم سے جو ہے وہ کیا ہوں، برتر ہوں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا، یعنی جن لوگوں نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ ان میں صرف جو ہے وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا، یعنی کافروں کی ایک جماعت تھی، اس میں جو ہے وہ پورا کا پورا اس میں جو ہے وہ شامل ہو گیا، یعنی جنوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو نافرمان تھی۔ اب اس کا تعلق پہلے تو اسی جماعت سے تھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعت میں سے جو ہے وہ ہو گیا اور انکار کر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے جس کے دل میں جو ہے وہ رائی کے برابر جو ہے وہ تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ہے یعنی اپنے اسی تکبر اور کفر کی وجہ سے جو ہے یعنی تو یہ تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ کافر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے معاف رکھے، اور اپنا زمین میں صحیح خلیفہ بنائے۔ اللہ صحیح خلیفہ بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔